پاس اپنے وقت کی ایک بزرگ، ایک عالم دین آ رہا ہے جن کا نام ہے حکیم عبد الوہاب صاحب. سرہند کے بڑے مشہور علماء میں سے تھے، اطباء میں سے تھے، حکیم تھے، اور مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں آتے ہیں. اب جب وہ آتے تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور واپس پلٹ کے وہ چلے جاتے تھے. کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ مجدد کی بارگاہ میں جاتے ہو، تجھے کوئی فائدہ ہوا؟ کہنے لگے میں تو کئی دفعہ گیا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں ان کی صحبت میں جب جایا کرتے ہیں تو انہیں ایسے کمال مل جاتا ہے، یہ کمال مل جاتا ہے، وہ کمال مل جاتا ہے، لیکن میں تو جاتا رہتا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا ان سے. یہ بات مجدد رحمۃ اللہ تعالی تک بات پہنچی، اور آپ مبارک نے مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے نام اپنا ایک مکتوب شریف لکھا کہ تجھے میری صحبت سے فائدہ کیوں نہیں پہنچا، تجھے فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ جب میری صحبت میں آئے تھے تو فائدہ نہ ہونے کی وجوہات بیان فرما رہے ان کو، لیکن ساتھ ہی نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی جب اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں ان بندوں کے بارگاہ میں جاتے ہوئے ہمیں کس طریقے سے وہاں جانا ہوگا. ہم وہاں جائیں گے، بیٹھیں گے تو کیا کریں گے، کس نیت سے جائیں گے، کس محبت سے جائیں گے، اخلاص سے جائیں گے، کس طریقے سے ہم جائیں گے. مجدد رحمۃ اللہ تعالی انہیں ارشاد فرما رہے، فرمائے آپ 2 دفعہ میرے پاس آئے، بیٹھے اور پھر آپ اٹھ کے واپس چلے گئے ہیں. فرماتے ہیں صحبت کی، محافل کی، کسی کے ساتھ بیٹھنے کی اپنی شرائط ہوتے ہیں، اور جب تک ان شرائط کو پورا نہیں کیا جاتا اس وقت تک صحبت سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نشستن و خوردن و برخاستن، آئیں، بیٹھیں، کھائیں، پئیں اور جائیں، یہ صحبت نہیں ہے. ہمیں اگر کسی نے کہا محفل میں گئے تھے، جی ہاں ہم محفل میں گئے تھے، کیا ہوا؟ ہم جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے، کوئی فائدہ ہوا نہیں، کچھ فائدہ تو نہیں ہوا. ہم گئے تھے وہاں پر لوگوں کو دیکھا اور پھر واپس آ کے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں، کہیں پر مٹھائی بانٹ رہی ہو، کوئی بندہ مٹھائی بانٹ رہا ہو اور آپ کی فیملی، آپ کی گھر والی کو پتہ چلے کہ اس محفل میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، آپ کی وائف، آپ کی گھر والی تجھے کہے تم بھی وہاں چلے جاؤ، مٹھائی وہاں سے کھا کے آ جانا یا پھر ساتھ بھی لے کے آنا. رات گئے 2 بجے جب آپ واپس اپنے گھر پہنچے تو وائف پوچھے آپ سے مٹھائی کھائی؟ نہیں کھائی. ساتھ لائے بھی نہیں لائے. تو وائف جس کا عقل بھی کم ہو، ناقص العقل ناقص الدین ہو، تو وہ تمہیں جواب دے گی کہ ایسے جانے سے کیا فائدہ، مٹھائی لینے گئے تھے، مٹھائی بھی نہیں لائے، نہ خود کھائے، تو کیا فائدہ ہوا. میں اپنے ساتھی کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کی بندوں کی محفل میں جائیں، یہاں پر مٹھائیاں نہیں بانٹی جاتی بلکہ مٹھائیوں سے افضل چیز بانٹا جا رہا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی تجلی صفات فعلیہ کا فیضان، اللہ رب العزت کی تجلی صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ کی فیضان، اللہ رب العزت کی تجلی صفات سلبیہ کی فیضان، اللہ رب العزت کی تجلی شیونات کی، اللہ رب العزت کی تجلی شان جامع کی. وہ مٹھائی یہاں پر بانٹی جاتی ہے، واپس پلٹ جائیں تو گھر والے پوچھے ان مٹھائیوں میں سے کچھ لائے ہو صاحب؟ تو کچھ لائے ہو، کچھ حاصل کیا ہو تو چلو آپ دڑلے سے کہہ سکو گے کہ ہم کچھ لائے ہیں، لیکن اس صحبت کی، اس محفل کی آداب نہ ہو، ان کی شرائط کو بجا نہ لائی جائے تو پھر اس محفل سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ساری رات بھی بیٹھ جائے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیش این طائفہ خالش و دباید آمد تا مملوء باز گرداند. فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب اللہ کی ان بندوں کی محفل میں جاؤ تو خالی ہو کے جاؤ تاکہ تجھے بھر کے واپس بھیج دے. وہ
علمیت ہے میرے پاس. جب اللہ کے کسی بندے کے پاس جاتا ہوں اور کہوں میں تو عالم ہوں یار چلو جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے پیر صاحب کیا کرتے ہیں. میں تو ابن ماجہ ابو داؤد ترمذی پڑھا ہوا ہوں, میں تو عالم ہوں, میں تو ایسے فاضل ہوں, میں تو صرف نحو جانتا ہوں, پیر صاحب نہیں جانتے ہوں گے, چلو وہاں جاتے ہیں. بھر کے وہاں جاؤ گے تو بھرے کشکول میں تجھے مالک کچھ بھی نہیں ڈالے گا. پیر صاحب بن کے جاؤ گے وہاں پر, کہو میرے تو مریدین ہے, میں تو خلیفہ صاحب ہوں, میں وہاں جاؤں گا تو اللہ کے ان بندوں کے بارگاہ میں جا کے بیٹھوں گا, وہ مجھے کہیں گے ادھر بیٹھ جاؤ, توجہ کرتے جاؤ, تو کوئی فائدہ ہوا؟ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ واقعہ بیان فرمایا کرتے ہوتے تھے. فرماتے حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مبارک محفل میں فرماتے ہم عاجز بھی ہوتے تھے, اور ایک استاد کل تھے حضرت مولانا یار محمد صاحب, قدیم پرانا جو حضرت مولانا یار محمد استاد کل تھا. تو قسمت سے وہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہوتے ہیں انہیں نسوار کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو وہ بھی نسوار کھایا کرتے ہوتے تھے. حضور سے بیعت ہوئی حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے, چونکہ استاد تھے, عالم تھے, ذی علم تھے, ذو فنون تھے اور معتبر شخصیت تھے. تو حضرت مبارک مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہوتے تھے حضرت مولانا صاحب ادھر آؤ, ادھر بیٹھ جاؤ. تو کہ تکیہ لگائے مولانا صاحب کے لیے, مولانا صاحب کے لیے تکیہ لگایا جاتا. فرمایا تھوکدانی رکھتے ہیں ان کو, اس میں نسوار کھائیں اور تھوکیں. اور فرمایا کھاوا بھی بنا کے ان کو دے دیں. تو حضرت مولانا صاحب کے دربار میں وہ حضرت مولانا یار محمد قدیم صاحب جو ہوتے تھے وہ بیٹھا کرتے ہوتے تھے, بس تکیہ لگایا, کاوے کے چسکے لیں اور بیٹھے رہے. فرماتے 5 سال گزرے, 6 سال گزرے, پر ہم فقیر لوگ گئے تھے, ہم ان کے بعد ذکر لیا تھا, ہم ان کے شاگرد تھے, مولانا یار محمد صاحب کے شاگرد تھے, ہم نے ان کے بعد بیعت ہوئے تھے, وہ ہم سے پہلے بیعت ہوئے تھے. ہماری لطائف 5 عالم امر پورے ہوئے, عالم خلق کی لطائف بھی پوری ہوئے, نفیس بات بھی ملی, ہم نے مراقبات بھی طے کر لیے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, خلافت بھی ہمیں مل گئی, اور حضرت جو تھے نا وہ پہلے کے پہلے سبق میں وہی رہے. بس فرماتے ایک دن مجھ سے پوچھا, حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے, مجھ سے پوچھا اخونزادہ یہ بتا تم لوگ مجھ سے بعد میں آئے ہو, میں پہلے آیا ہوں, میں صاحب علم ہوں, آپ لوگ سارے میرے شاگرد ہو, میں ذو فضل ہوں, آپ لوگ اتنے فضیلت والے نہیں ہو, تم لوگوں کو ساروں کو تو ارشاد خط ملی, سند ملا ہے تم لوگوں کو, لیکن میں تو وہ پہلے کے پہلے سبق میں ہوں. اور میں نے عرض کی حضور ناراض نہیں ہوں گے, میرے استاد ہیں تو میں ایک عرض کر دوں. ہاں بولے. میں نے کہا ہم یہاں پر کہوہ پینے کے لیے نہیں آتے, تکیہ لگانے کے لیے نہیں آتے, ہم حضور کی سینے سے کچھ فیضان لینے کے لیے آتے ہیں. سامنے بیٹھیں گے نا تو شفقت ہوگی ہم پر, ہم اپنی عجز و انکساری کو سامنے رکھیں گے, اپنی علمیت کو اس آستانے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی علمیت کو وہاں پیچھے چھوڑ جائیں گے. خالی یہاں آئیں گے تو یہ بھرا خزانہ ہماری سینے میں منتقل ہوتا جائے گا. فرماتے پہلے مجھے بتاتے نا کہ طریقہ یہ ہوتا ہے. میں نے کہا حضور ہم تو جرت نہیں کر سکتے تھے, کیسے جرت کرتے. فرماتے اس دن عصر کی نماز کے بعد سامنے بیٹھے, جمعے والا دن تھا, اور سامنے آ کے بیٹھ گئے. تو حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر آؤ مولانا صاحب بیٹھو, تکیہ لگاؤ, ادھر بیٹھو. کہا نا 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 نا, مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ لیا کیسے جاتا ہے, آج میں سامنے بیٹھا ہوں. حضور ہم یہاں تکیہ لگانے کے لیے نہیں آتے, حضور ہم یہاں پر اپنی علمیت ثابت کرنے کے لیے نہیں آتے, ہم یہاں کعوے پینے کے لیے نہیں آتے, کچھ لینے کے لیے آتے ہیں. اور لینے کا طریقہ مجھے اخونزادہ سیف الرحمان نے سکھایا ہے کہ سامنے بیٹھو گے تو کچھ لوگے آپ. تو فرماتے حضور مولانا صاحب مبارک نے آپ کی شفقت آئے توجہ فرمائے. تو حضور مبارک صاحب ان کی وجد کی کیفیت کو بھی کہ وہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے ہاتھ, تو ان کو جب وجد کی کیفیت ہوئی تو بعد میں مجھے کہا اخونزادہ اتنا مزہ مجھے زندگی بھر نہیں آتا جتنا آج کی محفل میں مجھے مزہ آیا ہے. تو کیا ہوگا, مجھے رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اس طائفہ اس مشائخ کے پاس جاؤ گے نا, یار تو کرنل ہے جنرل ہے تو اپنی کرنلی اور جنرلی کو ادھر اپنی میس میں چھوڑاؤ, تو آرمی کی ہے تو وہاں چھوڑاؤ, نیوی کے ہے تو وہیں چھوڑاؤ, تو عالم ہے, مدرس ہے, مفتی ہے, اسے اپنے مدرسے میں چھوڑاؤ. کچھ لینا ہو نا
تو اسے چھوڑ کے آنا ہوگا. اگر سٹیٹس والے ہو، خلیفہ ہو، کچھ بھی ہو، صاحب علم ہو، تو اپنی علمیت کو دروازے کے باہر چھوڑ کے خالی آؤ گے تو کچھ حاصل کر کے ہی واپس جاؤ گے. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی حکیم عبد الوہاب صاحب کو یہی فرمایا جب ان طائفہ کے پاس، ان علماء علم باطن کے پاس جاؤ گے تو خالی ہو کے جاؤ تاکہ تجھے بھر کے وہ واپس کر دے. اور فرمایا دوسرا شرط یہ ہے کہ اظہار افلاس خود باید نمود. فرماتے اپنی مفلسی کا اظہار کر لو، ان کے سامنے عاجز بن کر بیٹھ لو، مفلسی ظاہر کر لیا کرو. اس بچے کو آپ نے دیکھا ہے جو گہوارے میں آرام سے چین کی نیند سو رہا ہو تو والدہ کیا کہتی ہے؟ والدہ کہتی ہے بچہ سو رہا ہے، سونے دو. اور جو بچہ گہوارے میں روئے تو والدہ فوراً اٹھا کے اپنی سینے سے لگا لیتی ہے. تو اپنی افلاس کا اظہار کرو، عجز و انکساری کرو تاکہ اللہ کی ان بندوں کا تجھ پر شفقت آ جائے، اور ان کی شفقت جب آئے تو ایک نگاہ اٹھائیں گے تو تجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں گے. لیکن پہلے تو افلاس، اپنی عجز و انکساری کا ذرا تصور تو کر لو نا اپنے آپ کو. خلیفہ صاحب تصور کر کے آؤ تو پھر خلیفہ ہی بنو رہو. اور اگر اپنے آپ کو عالم سمجھ کے آؤ گے تو بس وہی تمہاری علمیت تمہارے لیے حجاب ہے، وہی تمہاری مفتی ہونا تمہارے لیے حجاب ہے، وہی اعتراض کے لیے آنا تمہارے لیے حجاب ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے خالی آئیں گے ویسے ہی خالی چلے جائیں گے. فرماتے بھرا پیٹ آنا کسی کی دعوت میں، تو پھر جب بندہ گھر سے کھانا کھا کے دعوت میں آتے ہیں تو دعوت والا کھانا وہ نہیں کھاتا کیونکہ وہ بھرا چکا ہے، وہ سیر ہو کے آ چکا ہوتا ہے. تو پھر دعوت کے لیے جب لوگ جاتے ہیں نا کچھ کھانے کے لیے، شادیوں کے فنکشن ہو رہے ہیں، کوئی خیرات صدقات ہو رہے ہیں، تو گھر سے کھانا کھا کے بندہ نہیں جاتا بلکہ خالی پیٹ جاتا ہے تاکہ وہاں لنگر کھائیں، تاکہ وہاں کچھ کھائیں. اگر آپ پہلے سے بھری ہوئی یہاں آئیں گے تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے آئیں ویسے پھر واپس چلے جائیں گے. اور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو سیر ہو کے آتا ہے، اپنی بڑائی، اپنی علمیات، اپنا سارا کچھ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ ایک علت ہے اس میں. اور علت جو ہے وہ نہیں ہوتا مگر اپنی نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نفس اسے اس بات پر نہیں چھوڑ رہا بھائی کیسے تو اللہ والوں کے سامنے اذان و تلمذ باندھو، ان کے سامنے کیسے بیٹھ جاؤ، ان سے کیسے حاصل کرو. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی پہلی نصیحت یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ جب آؤ تو خالی آؤ. اور آپ دلیل کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی مبارک، آپ مبارک نے فرمایا اول نیازی خستہ بعد ازان توجہ خاطر شکستہ. فرماتے پہلے عاجزی کا اظہار کرو پھر شیخ تجھے توجہ عنایت فرماتا رہے گا. اگر عجز نہیں ہے، دیکھو نا مجدد رحمۃ اللہ تعالی مکتوب نمبر 292 میں فرماتے ہیں کہ بکلیت اسی کی طرف متوجہ ہو جائے، کسی غیر کی طرف متوجہ نہ ہو، اسی کی طرف متوجہ رہے، ٹکٹکی باندھ کے ان کی طرف دیکھتے جائیں. فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے اور عجز و افلاس والی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے جائیں، دیکھتے جائیں، دیکھتے جائیں، دیکھتے جائیں، 4 گھنٹے کی محفل ہے اور عجز اور انکسار کے طرف ان کی طرف جاتے رہیں تو کہیں بھی ان کی نگاہ التفات تمہاری شامل حال ہو ہی جائے گا پہ. اور اگر ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اپنی بڑائی دیکھو، اپنی اسٹیٹس دیکھو. بھائی کاش آپ لوگ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی محفل میں ہوا کرتے تھے نا، کہ مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی محفل میں آداب کو کس خاطر ملحوظ رکھتا تھا. کوئی بندہ دروازے سے اندر داخل ہوتا، ہم ساتھ ہوتے، کسی مائی کے لال کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اس کی طرف پلٹ کے دیکھے کہ کوئی اندر آیا کہ نہیں آیا. فرمایا کرتے ہوتے تو مکتوب شریف فوراً اٹھا لیتے. فرماتے یہ تو تصوف کے خلاف ہے. یہاں آتے کس لیے ہو؟ اپنے آپ کو اگر میرے حوالے کر دیا تو پھر میری علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا مجال ہے کہ میری علاوہ کسی اور. فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر کھڑا تھا. مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اسی کو ڈیفینیٹ کیا ہے. فرماتے ہیں وہ وزیر جو تھا نا، اس نے
قیمتی سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، تو وہ اس کی بٹن کے ساتھ لگا ہوا تھا، بٹن درست کر رہے تھے، کبھی بٹن کی طرف دیکھے کبھی۔ فرماتے بادشاہ وقت نے ان کی طرف دیکھا، جب دیکھا تو ان کو جھڑک کے فرمایا یہ میں ہضم نہیں کر سکتا، تو تم میرا وزیر ہو کے میرے سامنے کھڑے ہو کے غیر کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے؟ فرماتے ہیں کہ جب دنیا دنیا کی نہیں اتنی آداب ضروری ہے تو وسائل وصول اللہ جو مرشد ہے ان کے بارگاہ میں کیا آداب ہوں گے؟ یہ تو پر لازمی جز ہے۔ تو فرماتے اول کیا کرو گے؟ سب سے پہلے فرماتے نیاز خستہ او بعد ازان توجہ خاطر شکستہ، پہلے آپ عاجزی کا اظہار کرتے جاؤ گے، اپنا عجز پیش کرتے جاؤ گے، سامنے بیٹھو گے، اپنی بڑائیاں اپنی بہتریاں ساری دروازے کے باہر چھوڑ کے آؤ گے، تو پھر فرماتے پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری طرف توجہ خاطر شکستہ، پھر تمہاری طرف وہ تمہاری جو من ٹوٹا ہوا ہے وہ ٹوٹے ہوئے من کی طرف تمہارا مرشد تمہیں توجہ عنایت فرماتا رہے گا بس۔ اور آپ مبارک انہیں نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے سب سے پہلے تو جب اللہ کی بندوں کے بارگاہ میں جاؤ تو یہ عجو انکساری کرو۔ دوسری بات نصیحت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو صحیح رکھو، اور اپنے عقیدے کو ایسے صحیح رکھو کہ جس طرح کی ہمارے ائمہ و مجتہدین نے ہمیں عقیدہ سکھایا ہے۔ ایسے نہیں کہ میں کہوں کہ میرے ذہن میں میرے خیال میں تو حدیث میں یہ لفظ آیا ہوا ہے تو اسے لیا جائے۔ فرمایا کیونکہ میرے اور آپ کا ذہن کچھ سوچتا رہتا ہے اور میری اماموں اور مجتہدین کا ذہن کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول سے استنباط کیا۔ جتنے بھی فرقے ضالہ آئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جو یہ نہ کہے کہ میرا یہ دلیل قرآن سے ہے، یہ میرا دلیل حدیث سے ہے۔ وہ حدیث اور قرآن سے ہی دلائل دیتے ہیں۔ تو فرماتے تم قرآن و حدیث سے دلائل نہیں دے سکتے، بلکہ تم نے اپنے عقائد کو علماء اہل سنت اور ائمہ مجتہدین کے وفق پر، ان کی عمل کے مطابق، ان کے اقوال کے مطابق تم نے اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے۔ اور فرماتے اگلا جز کیا ہے؟ پھر آپ نے علم بھی حلال و حرام، واجب و فرض و سنت و مستحب کا ضروری علم بھی سیکھنا ہے۔ اور جب یہ علم سیکھ جاؤ گے تو اس علم پر، اسی کے مقتضا پر تجھ پر عمل بھی لازم ہو گیا ہے۔ اور جب یہ سارا کچھ تمہارے پاس ہو اور اللہ کی بندوں کی باطن سے اپنی باطن کو منور نہ کرو گے تو فرماتے ان تین اجزاء کو بھی جیسے آپ نے صورتاً عمل کیا ہوا ہے۔ تو اگر صورتاً عمل کیا ہوا ہے تو پھر حقیقت تک تب پہنچ سکتے ہو کہ جب اللہ رب العزت کی کسی بندوں سے اپنی باطن کو منور فرمائے۔ اور جب یہ چار چیزیں تمہاری مکمل ہو جائے تو پھر تجھے اللہ کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جو رب نے فرمایا کہ اب میرے بندوں میں شامل ہو جا، تو اللہ کے بندوں میں شامل ہونے والا بندہ پھر یہی ہے کہ جنہوں نے ان چار اصول کو اپنایا ہوگا۔ انہوں نے صحتی عقیدہ، پھر اس کے بعد علم، پھر اس کے بعد عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کی نیک بندوں کی صحبت بھی ملی ہو، تو پھر یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کو بندے کا لفظ اس پر منطبق ہو سکتا ہے، جو بندے کا لفظ اسے کہا جا سکتا ہے، تو یہ پھر اللہ رب العزت کا بندہ ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی ہمیں یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ ایسا مت کہو کہ میں فلاں اللہ کے بندے کے پاس گیا تھا اور وہاں پر مجھے کچھ نہیں ملا۔ فرماتے یہ قصور اللہ کے اس بندے کا نہیں ہے، اپنے آپ میں قصور جانو۔ تجھے کیوں فائدہ نہیں ملا؟ دریا کے پاس گئے ہو، سمندر کے پاس گئے ہو، لیکن پیاسا ہو کے واپس آئے ہو تو خود میں کوئی کمی ہوگی، اسی لیے آپ کو دریا نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بندوں کے بارگاہ میں جب جاؤ تو خالی جاؤ تاکہ وہ تجھے مملو اور بر کر تجھے واپس کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ عجز و انکساری نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مکتوب شریف پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔